اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نادر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماشاءاللہ حسینی چینل پر کامیابی کے راستے پروگرام لے کے، جو ماشاءاللہ سے رجب سے بھی پہلے سے یہ پروگرام ہمارے آپ کے درمیان چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ روز ملتے رہتے ہیں۔ رجب کے بھی پورے عمل اور اعمال ہم لوگوں نے ساتھ کیے ہیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے ہم لوگ تیسرے مرحلے میں پہنچ چکے تھے، اور اس وقت ہم لوگ چوتھے مرحلے پر بات کرنے والے ہیں، یعنی شب 4 کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہم لوگوں نے پہلی تاریخ کو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد دی، پھر اس کے بعد 3 کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دی، اب مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ایک روایت کے حساب سے ملتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت۔ ماشاءاللہ مولا عباس کو کون نہیں جانتا ہے، اب تو غیر لوگ بھی بہت جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ جیسے ہم لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں نا، غیر لوگوں میں اسپیچز دینا ہو، کہیں سیمینار ہو، تو وہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی نام رٹا ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں کا بچہ چاہے مولا علی شیر خدا ہوں، آقا حسین علیہ السلام ہوں، مولا عباس علیہ السلام ہوں، تو ان سب چیزوں کا، لوگوں کا، ان ہستیوں کا بچہ نام لیتا ضرور ہے، چاہے وہ کلاس ہو چاہے آفس ہو۔ جب نام لیتا ہے تو بار بار نام لیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں پھر ہمارا بچے ماشاءاللہ کیونکہ اس در پر ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا ان کے ماننے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ جواب دینا جانتے ہیں، اور جب وہ جواب دیتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ایک اٹریکشن پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو خود سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بتاتا ہے اسی سے سننا چاہتے ہیں۔ اور بتائیے پھر کیا ہوا، ہوتا ہے نا، آپ سب کے ساتھ بھی ضرور ہوا ہوگا، تو پھر ایسا تو پھر ویسا، تو پھر ہم لوگوں کو تو ہمارے والدین کہتے تھے جبھی بھی کچھ ایسا ہو تو چھوٹی بڑی پتلی کتابیں بھی آتی ہیں، فوراً گفٹ تحفے میں دے دو، ہے نا۔ سب لینگویجز میں بھی آتی ہیں، ہندی، اردو، انگلش، عربی میں تو سب ہی ہیں، فارسی میں تو ہی ہیں، تو دے دو۔ تو مطلب اسی طرح سے انسان فیضیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت، باب الحوائج آپ دیکھیں، یہ تو لکھنؤ ہے، لکھنؤ کی درگاہ ہو یا کہیں کی بھی، وہاں پر غیر مسلم کتنے ہوتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بابا نے ہماری پوری کی ہے مراد، ہم سے آپ سے بھی زیادہ جلدی ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ساری قید ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ جو آج کل آگ لگی ہوئی ہے، یہ سب کچھ نہیں، بس بابا ہمارے ہیں، آقا ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، آقا حسین علیہ السلام ہمارے، مولا عباس علیہ السلام۔ جب ان لوگوں کے منہ سے سنو تو مجھے خود بھی عجیب سا لگتا ہے، اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے سیمینار وغیرہ میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں، تو وہ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شب 4 کے حوالے سے بات کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک نماز استغاثہ پڑھنا ہے۔ وہ صرف صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صبح کی طرح ایک دم پڑھ لی، لیکن صبح کی طرح نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد 133 مرتبہ یعنی 133 ٹائمز جو ہے تو درود کی پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر 133 مرتبہ 133
33 ٹائم جو ہے 133 ٹائم اول بھی اور 133 ٹائم بعد میں بھی آخر میں بھی صلوات پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ یا کاشف الکرب، بہت سے لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہر دعا مانگنے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، کوئی صرف 5 بار پڑھ کے ہی دعا کر لیتا ہے، کوئی پوری تسبیح پڑھتا ہے۔ تو یا کاشف الکرب یہ جو پوری دعا ہے اس کو پڑھ کے اس کو بھی 133 یعنی کہ 133 ٹائم پڑھ کے دعا کریے۔ اس نماز کو پڑھ کے پھر دعا کرنا، پھر باب الحوائج کے در پر اگر ہو سکے تو روضوں کی زیارت کو جائیے، نہیں تو ہر مومن کے دل میں روضے ہیں، مولا سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو جا چکے ہیں ان سب کو بھی بار بار بلائیے، جو نہیں گئے ہیں انہیں تو بھیجے بغیر کبھی نہیں اپنے پاس بلائیے گا مولا۔ پتہ ہے ہم لوگ مجلسیں پڑھنے بار بار بھی جاتے ہیں، جو لوگ بھی ملتے ہیں سب کا دل تڑپتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ناز باجی میرے لیے دعا کریے، میں بھی زیارت کو جانا چاہتی ہوں یا میں بھی حج و عمرہ کو جانا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب مبارک تاریخوں میں میری خاص دعا یہ ہے کہ جو جا چکے ہیں ان کو بھی بلائیے، ہم لوگوں کو بھی پھر سے توفیق ہو، جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی بلائیے۔ اور دوسری خاص دعا کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور فرمائیے، ایسی توفیقات میں اضافہ کریے، ہم سب کی شخصیتوں کو عمل اور اعمال کے ذریعے اتنا نورانی بنا دیجئے، اتنا نورانی بنا دیجئے کہ مولا کی زیارت کر سکیں۔ تو یہ نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد ایک نماز اور ہے، 40 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں ہر رکعت میں 2 کر کے نماز پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ دوسری نماز ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے، پتہ ہے روایت میں ملتا ہے کئی لاکھ گنا اس کا ثواب ملے گا جس نے بھی اس نماز کو مکمل کیا۔ اور ایک سورہ کا جو ہے ایک سورہ کا کئی لاکھ بڑھ کے ثواب ملے گا، اور پھر ملتا ہے کہ اس کا نام شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے شہادت کا، کہاں کسی کو میسر، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا مرنا تو ایک دن ہی ہے، ممبر سے ناز کی دعائیں سب کی لمبی عمر ہو، صحتیں اچھی رہیں، جو بیمار ہیں وہ بیمار کربلا کے صدقے میں جلدی سے اچھے ہوں، لیکن پھر بھی مومن کی تو تمنا یہی رہتی ہے کہ شہید مریں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھے عمل اور اعمال کر سکیں۔ اور روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جس نے بھی ماہ شعبان میں 4 روزے رکھے تو پتہ ہے اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، پریشان نہیں رہے گا وہ رزق کے معاملے میں، اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کے علم کو بھی اتنا وسیع کر دے، اتنا ذوق ایمانی اور شوق ایمانی ہماری آخری سانس تک اسی طرح برقرار رہے، کبھی کوئی مومن کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایسی توفیقات میں ان مہینوں کی مبارک مہینوں کی برکتوں سے ایسا اضافہ ہو کہ ہم لوگوں کے عمل اور اعمال قبول ہوتے چلے جائیں، ہمارے گھر کے حالات معاملات، ہمارے ملک کے حالات معاملات، ساری کائنات میں جتنا مومن ہے سب اچھے رہیں۔ اور سب کے مرحومین کے لیے بھی میری دعا ہے کہ مولا ان سب کی مغفرت فرمائیں، اور ہم اپنے مرحومین کے لیے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی مغفرت ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم لوگ پتہ ہے سنتی عمل اور اعمال کو ہم ان کے بخش سکتے ہیں، اور بخشتے رہنا بھی چاہیے، ہمیں بھی ثواب ملے گا اور ان تک بھی ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جانے والا چلا ضرور جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مگر وہ جو یہاں سے بھیجا جاتا ہے وہ سب تحفے بن کے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بہترین کامیابی کے
تحفے عطا فرمائے، یہ کامیابی کے راستے کامیاب ہوں سب مومن پوری کائنات میں، ساری انسانیت جو کرا رہی ہے وہ سب بھی اچھے رہیں، جس کی جو نیک حاجتیں ہیں پوری ہوں، اور خاص کر حسینی چینل کی ٹیم کے لیے دعا ہے کہ مولا یہ سب بھی اچھے رہیں، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، آپ بھی مجھے مولا کی ضمانت میں دیجیے اور میرے بچوں کے حق میں بھی دعا کریے۔ والسلام۔